بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے. منظم مجاہد ویسے مناز پڑھا جا رہا تھا، لیکن جو سوال ہم نے پڑھا تو وہ کسی لڑکی کا ہی ہو سکتا ہے. مرد عام طور پہ جو تعریف نہیں کرتے. انہوں نے لکھا کہ سر آج آپ سفید شرٹ اور بلیک ٹائی میں بہت، میں سے اچھا کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے ہینڈسم لکھا تھا اور سر آپ کو دیکھ کے اچھا لگا. میرا سوال یہ ہے کہ دل کے زخموں کو کیسے مرہم لگائیں؟ بابا، دل کے زخم ہونے نہ دیا کرے. مرہم لگانے کی نوبت تو تب آئے نا. کیا مرہم سے آرام آ جاتا ہے؟ میرے بچے میں نے تو آرام آتے دیکھا ہے. اور اگر ایسا لمحہ آ جائے کہ لائف میں زخم پھر سے ہرے ہو جائیں، اگر زخم پھر سے ہرے ہوتے ہیں تو میرے بچے یہ تو آپ کی اپنی نادانی ہے. مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو آپ یہ غلطی دوبارہ کرو گے تو آف کورس بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو خلا لینے کے بعد، ظاہر خلا جب آپ تب لیتے ہیں جب آپ کی زندگی بالکل ایج پہ آئی ہوتی ہے، سانس نہیں آ رہا ہوتا، بے عزتی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے، ڈس گریس ہوئے ہوتے ہیں، پھر آپ خلا لے لیتے ہیں. خلا کا مطلب ظاہر ہے ڈیورس ہی ہے نا، طلاق آپ نے لے لی، آپ نے چیپٹر بند کر دیا. تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر صاحب رونا دھونا شروع، انہیں نئی بیوی نہیں ملی، نیا رشتہ نہیں ہوا، تو وہ آپ کے گھر آ گئے، ان کے ماں باپ آ گئے آپ کو واپس لے جانے کے لیے، اور آپ پھر تیار ہو جاتے ہو. یا تو پہلا فیصلہ آپ کا غلط تھا، آپ نے جلدی میں کیا، یا اب جو آپ نے پہلا زخم ابھی تازہ ہے، آپ نے کوئی چیز بھولی نہیں ہے، پر آپ دوبارہ سے پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں. اس خاندان بھی وہی ہے نا، وہ بدلا ہے، لڑکا بھی وہی ہے نا، وہ بدلا ہے، تو نئے زخم ہوں گے. تو یہ زخم کس کی وجہ سے ہوئے؟ آپ نے خود زخموں کو انوائٹ کیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے ایک دفعہ آپ کو تکلیف ہوئی ہو، دکھ پہنچی ہو، تو بار بار نہیں کرنا چاہیے. بعض لڑکیاں، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو بالکل چیٹر ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے پیسے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے. اچھا، آپ کو پتہ ہے، یا تو آپ ان کو اس لیے دے دیا کریں کہ واپس نہیں لینے. تو اگر آپ کو پتہ ہے اور بعد میں آپ نے دکھی ہونا ہے تو بھی ظاہر ہے وہ آپ کا پھر ہر دفعہ زخم تازہ ہوتا ہے. کوئی زخم آپ کے دل کو نہیں دے سکتا. وی انوائٹ، وی الاؤ دا گرل، دا بوائے، دا پرسن. اور تیسرا ہماری شاید ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو اس کو علم بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہماری توقع سے کھیل گیا. وہ کیسے کھیلے گا؟ وہ تو جو ہوتا ہے یا ہوتی ہے اسی طور پہ چلتا ہے. دل سے آپ اچھے ہو، دل سے آپ مہربان ہو، دل سے آپ محبوب صفت ہو تو زندگی آپ کی بہت اچھی گزرتی ہے. مسز عباس نے ڈیفینس سے پوچھا کہ میرے 4 بچے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں ان کی بہت اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ اب مسز عباس، آپ خوش رہیے، اللہ آپ کی آنکھوں کی اور اس محبت کی روشنی کو بالکل تازہ رکھے. یہ بچے اور آپ کی زندگی کا نور اور سرور بنے. ان کو صرف دنیاوی کامیابی مت سکھائیے گا، ان کو ان کے رب کا شکر گزار بنائیے گا کہ اس نے آپ جیسی محبت کرنے والی ماں ان کو عطا کی ہے. اور انہیں ہمیشہ اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور بہترین محبت، اس پہ کبھی کمی نہ کیجیے گا. مجھے علم ہے آپ کھانے بہت اچھے بناتی ہیں، مجھے علم ہے آپ کو اللہ نے دل بہت اچھا دیا، آپ تحفے تحائف بہت اچھے اپنے خاندان میں لین دین کرتے ہو. یہ ساری خوبیاں آپ کی سر آنکھوں پہ، پر یہ جو آپ چاہتے ہو کہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور آپ کی زندگی میں بھی آپ کی خوشی کا باعث ہوں اور زندگی کے بعد بھی آپ کی خوشی کا باعث ہوں، تو پھر ان کے دلوں کو بھی نرم کیجیے گا، ان کے دلوں کو بھی آپس میں جوڑیے گا. جو عام طور پہ خاندانوں میں چھوٹی بڑی باتوں پہ غصے ہوتے ہیں اور بڑوں کے بارے میں، ظاہر ہے بڑے کبھی کبھی ناانصافی کر جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو پھر آتا ہے دل پہ بوجھ آتا ہے، تو ان کو بھی معاف کرنے والا سکھائیے. جو رزق ان کا ہے، جو تعلیم ان کی ہے، جو عزت ان کی ہے، وہ اللہ نے ان کو دے ہی دینی ہے. اسما طاہرہ نے لکھا ہے، سر آپ جیسے انسانوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. آپ اتنی سلجھی ہی رائے دیتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ اس دنیا کے نہیں لگتے. میرے بچے، یہ مبالغے کا جملہ ہے اور انسانوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. یہ دنیا اس لیے قائم ہے کہ میرے رب نے بنائی، اس کے اپنے فیصلے سے قائم ہے. ہم سارے تو لاکھوں کروڑوں اربوں، یعنی اس میں کوئی وقت ہی نہیں رکھتے. جو ہمارا فرض ہے، جو ہمارا رول ہے، وہ ہم ادا کرتے ہیں. اور اسی لیے جب ہم اچھے رول میں رہتے ہیں، جیتے ہیں، تو تھوڑے سے چند لاکھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے.
اور زندگی آپ کی گزر جاتی ہے. پر یہ اچھا لگے رب کو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ اوپر سے ڈائریکٹر اور مالک وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو انفیکٹ کسی بندے کی وجہ سے دنیا قائم نہیں رہتی، کسی بندے کی وجہ سے دنیا رکتی یا خراب بھی نہیں ہوتی. یہ نظام بڑا نظام ہے، وہ چلتا رہتا ہے. ہاں ہم کو چیزیں کبھی اچھی لگتی ہیں تو ان کے لیے ہمیں دعا کر دینی چاہیے، خوش ہو کے ان کی زندگی کے لیے، ان کی آخرت کے لیے ایک محبت بری دعا کر دینی چاہیے. میک اپ ہیئر سٹائل نے کہا کہ سر لڑکی ورجن نہ ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بیٹا 3-4 چیزیں ہیں جو یاد رکھیے گا. سب سے زیادہ تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، اس کی پریشان آنکھیں، اس کا ڈرا ہوا ہراساں دل، اور سب سے زیادہ جب یہ موقع آتا ہے تو اس موقع پہ اس کی جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، جو کہ اندر چور ہوتا ہے، تو دوسرے کو شک کرنے کا موقع دیتا ہے. تیسری چیز ایسی ہے جو میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، جو ہم عام طور پہ جو پرسنل کاؤنسلنگ ہے اس میں بتاتے ہیں. بیٹا بہت سی چیزیں خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے وہ لحاظ کی ہوتی ہیں، اور ان کو یوں سب کے سامنے الیبوریٹ کرنا مناسب نہیں لگتا. اس طرح کے معاملے میں 3 طرح سے غلطی ہوئی ہوتی ہے. یا آپ نے اپنے جسم کا مس یوز کیا ہوا ہوتا ہے اپنے کسی کے ساتھ تعلق سے، تو ورجینٹی ضائع ہوتی ہے. آپ نے خود کو اپنے ہاتھوں سے مس یوز کیا ہوتا ہے تو ورجینٹی ضائع ہوتی ہے. یا بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو لمبے لمبے لانگ جمپ کرتی ہیں، گیمز میں ہوتی ہیں، ان کی بھی ورجینٹی ضائع ہو جاتی ہے. سو ان تینوں کا جو اپائے ہے یا حل ہے، میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سب سے بنیادی چیز تو آپ کو اگر غلطی ہے تو پھر دل میں آپ اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کریں، اور اس غلطی اور کوتاہی کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو وہ معاف کر دے، دوبارہ کرنے کا موقع نہ ملے. ہمارا جو پری میرج کاؤنسلنگ کا سیشن ہے وہ اس لیے ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس میں ہم جو ایکسرسائزز اور میڈیسن بتا دیتے ہیں، تو اس سے الحمدللہ 92-93% اس کا سکسیس ریٹ ہوتا ہے، اور آپ اس پہ نارمل ہو جاتے ہیں. آپ کا جو غلطی یا گناہ ہے، چونکہ آپ کا دل توبہ کر لیتا ہے تو اس پہ پردہ رہ جاتا ہے، اور آپ کا جسم نارمل ہو جاتا ہے، اور اس کا اپائے نکل آتا ہے. اس موقع پہ آپ کی رسوائی اور آپ اس ایگزام میں پورے ہو جاتے ہو. سو جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کا اپنا من ہے، آپ کا اپنا دل ہے. غلطی ہوئی ہے تو اس کا پھر اپائے بھی ہونا چاہیے، اور اپائے جو بندہ وقت پہ کر لیتا ہے، میں بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی دوستوں سے یا اپنے عزیزوں سے کبھی یہ بات شیئر نہ کریں. وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں اپنے، اور ان کے منہ سے کہیں نہ کہیں بات نکل جاتی ہے، تو پھر بہت دقت ہوتی ہے. اگر کسی ڈاکٹر کو بھی دکھانا ہو تو عام طور پہ ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لیجئے کہ یہ معاملہ ڈاکٹر کو دکھانے والا ہے بھی کہ نہیں. تو بھی اس شہر میں یا قصبے میں مت دکھائیے، چونکہ ظاہر دنیا چھوٹی سی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے اور پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے. عالیہ نے بڑا مزدار کمنٹ کیا کہ کہا کہ سر مائیں بیٹوں کے پیسے خرچ کرا دیتی ہیں تاکہ بہو مجبور ہو جائے کہ ساس کے ساتھ رہے، بیٹے کے پاس پیسے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. بعض ایسی بری ساسیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں سے کہلوا کے اپنے دامادوں کے پیسے خرچ کراتی ہیں زیادہ سے زیادہ اندھا دھن، تاکہ وہ ہمیشہ زیر بار رہے. دیکھیں دونوں اب نارمیلٹیز ہیں. زندگی آپ کی ماں کی یا لڑکے کی ماں کی، جو ان کی زندگی تھی انہوں نے بتا دی. 30-32 سال ان کو ملے اپنی زندگی کو بتانے کے، اچھے یا برے. اب ان کے بیٹے یا بیٹی کی عمر ہے جو اس نے بتانی ہے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ آپ کی وہ انویسٹمنٹ ہے. اگر بیٹے اور بیٹی اور بہو یہ آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ سے تعلق میں رہے تو آپ کی یاد زندہ رہے گی، آپ کو صدقہ جاریہ دعا ملتی رہے گی. پر اگر آپ نے ناراض کر دیا، آپ نے اپنے برے لالچ یا برے رویے کی وجہ سے، یا یہ جو شکایت جس سے ہو رہی ہے کہ بیٹے کے پیسے جان بوجھ پہ خرچ کراتے ہیں، تو تنگ بیٹی ہو رہی ہے نا، یعنی بہو تنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو دعائیں تو نہیں دے گی، بد دعائیں دے گی. آپ کے مرنے کی بھی دعا کرے گی، اور جب آپ مر جاؤ گے تو پھر وہ کبھی نہ تو آپ کو بخشے گی، نہ پڑھائی کرے گی، نہ آپ کے نام پہ کھانا کسی کو کھلائے گی، نہ آپ کے نام پہ کسی کو کپڑے دے گی. تو انفیکٹ آپ کو تو وہاں بیٹھے اس کے بعد صدقہ جاریہ چاہیے ہوتا. آپ تو بے بس ہوتے ہو. نہ وہ قرآن پاک پڑھے گی، نہ پڑھوائے گی، نہ کسی کو ترغیب دے گی. اس کے بچے بھی آپ کو کبھی یاد نہیں کریں گے. کوئی کسی کی یاد میں زندہ تب رہتا ہے اگر اس رشتے میں سے کوئی ایک لڑی، اور ایک یہ جو ہوتی ہے یوں والی، وہ اس کو آگے تک پہنچائے. تو یہ لڑی ٹوٹ گئی
ये कड़ी टूट गई, बेटा बहू इन दोनों में से कोई एक नाराज़ हो गया तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में वो खैर कम हो जाएगी। तो वैसे तो बड़ों को इस हरकत से बाज रहना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही है। मैं तो हौले हौले स्ट्रांगली इस बात का कायल हो गया हूँ कि जो ही लड़का बड़ा हो और उसकी अपनी शादी करनी हो तो जो मर्ज़ी हो उसको अलग कर दीजिए, उसको घर अलग दीजिए, चाहे अपना घर दे दें, चाहे उसे रेंट पे भेज दीजिए, उसे अपनी ज़िंदगी का बोझ उठाने दें। कुछ सालों के बाद वो दोबारा आपके साथ आके रहना चाहे, ओके फाबिया, में कोई मसला नहीं है, लेकिन उस बच्ची को ये हसरत और आरजू ना रहे कि मुझे अलग से जीने नहीं दिया और मेरी ज़िंदगी में कुछ सुख और ठंडी हवा आने नहीं दी, और इन्होंने ये किया और इन्होंने ये किया और इन्होंने ये किया। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो तजर्बे से सीख के वापस जॉइंट फैमिली में चली जाती हैं। यानी जॉइंट फैमिली की जो कमियाँ कोताहियाँ हैं वो उनको लगता है कि बाहर वाली सख्ती से ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, तो वापस आ जाती हैं। पर अगर आपसे नाराज़ होकर जाएंगी फिर तो सारी उम्र वापस नहीं आएंगी। खातिन हज़रात, आखिरी जो है वो सहरिश अकील का उन्होंने पूछा कि सर जी हमारी फैमिली में बड़ा मसला हो गया और हम बड़े परेशान हैं, भाई की शादी 8 दिन हुए हैं, सर लड़की इतनी बड़ी बड़ी और गंदी गंदी गालियाँ निकालती है कि हमने कभी सुनी नहीं है। लड़की के बाप को बताया तो उसने कहा कि जादू के असरात हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये अजीब जादू है कि जो जिसने जादू कराया उसने गालियाँ सिखा दी हैं। सर जी हम क्या करें, प्लीज़ वीडियो बनाएं इस पर। मेरे बच्चे, जब आपने लड़की पसंद की थी तो उस वक्त उससे बोलचाल, उससे कभी तो मिले ही होंगे, हर बच्ची के बारे में उसकी आदतों का पता तो चल जाता है। अब जो कुछ ये हो रहा है तो आई रिकमेंड एंड आई विश कि आप उसकी गालियाँ ना खाओ, और आपका दिल बुरा होता रहेगा। अगर वो जानबूझ के कर रही है तो ज़ाहिर है हौले हौले सब उससे शर से डरते हुए उसको बिल्कुल साइड पे कर देंगे और वो मज़े से कंफर्टेबल होकर अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। तो बेहतर ये है कि उसको उसके घर वालों के पास वापस भेज दें। उन्हें कहें जब ये ठीक हो जाए और इसका जादू वादू है तो उसको उतरवाएं, इसकी आदतें ख़राब हैं तो उसको ठीक करें, क्योंकि हम तो एक अच्छी प्यारी महबूब सिफ्त और सॉफ्ट बोलने वाली और मोहब्बत करने वाली और इज़्ज़त करने वाली बच्ची की ख्वाहिश में गए थे, चूँकि हम एक ऐसी बदज़ुबान और बदकलाम लड़की को लाके अपने भाई की नस्ल तो बर्बाद नहीं करेंगे, चूँकि नस्ल भाई की नहीं है, आपके ख़ानदान की आगे ये एक्सटेंशन होनी है, तो उसको अपने पास, आपसे ये होना नहीं है, ये जहाँ से आया है ये तोहफ़ा वापस करें और वहाँ उसकी या तो वो इस्लाह कर लें, उसकी मरम्मत कर लें, उसको ठीक कर लें, और मामला ठीक हो जाए तो फिर ले आइए, वरना फिर आप बहुत मुश्किल में रहेंगे और इस मुश्किल से ना तो आप खुद निकल सकेंगे, ना उस बच्ची का जो ख़ानदान है वो आपको निकालने आएगा, क्योंकि उनकी बला तो बंदर की बला तवीले के साथ चली गई है। अब बेहतर ये है कि इस पर जल्दी क्विक एक्शन करें और उसको इलाज के लिए वापस भिजवाइए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।